جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. میم میرا آپ سے اگلا سوال ہے طاغوت سے کیا مراد ہے اور اس کی وضاحت کیجیے. جی اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے نا. طاغوت کا لفظ آتا ہے, جبت کا لفظ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو ریفرنس ہماری سورہ نساء آیت نمبر 51. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا. ترجمہ 52. ایسے ہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. آپ دیکھیں کون کہتا ہے قرآن سمجھنا مشکل ہے؟ صرف ہماری توجہ کی دیر ہے اور محنت ہمیں چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, ہم اس کو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. جبت کا کیا مطلب ہے؟ جبت کا اصل معنی ہے بے حقیقت, بے اصل, بے فائدہ چیز. اسلام کی زبان میں جادو, کہانت, جوتش گیری, فالگیری, ٹونے ٹوٹکے, شگون, یہ تمام وہمی خیالات کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں بلی آ گئی, راستہ کاٹ گئی, اب آج بہت قبول. کوا جو ہے کائیں کہہ کر آج مہمان آئے گا. ایسی بے شمار چیزیں ہمارے ملک میں ہیں نا. تو یہ جو ہے نا یہ سب وہم ہے, کیونکہ جس چیز کا ہمیں قرآن یا حدیث سے کوئی پروف نہیں ملتا دیٹ از ان اوتھینٹک. آپ مجھ سے اگری کریں گے نا. جبت کا مفہوم کیا ہے کہ اوہام بھی ہے اردو زبان میں, وہم کرنا, خواہ وہم کرنا. اور انگریزی میں کیا کہ سپرسٹیشیس ہونا, سپرسٹیشن. میرے جسم میں کالے داغ لگ رہے, ضرور میرے اوپر جادو آ گیا, ہو گیا, میری آنکھ پھڑک کر رہی ہے, something bad is going to happen today. This is all superstition, right? طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ باطل قوت اور نظام جس کی اطاعت کرنے پر مجبور کیا جائے اور احکام الہیہ یعنی اللہ کے احکام اس کے اگینسٹ ہو, رائٹ. مطلب یہ کہ اسلامی نظام کے خلاف ہوں, سیکولرزم ہو, سوشلزم ہو, کمیونزم ہو, ایتھیزم تو کہیں بھی نہیں جاتا, سیٹنزم ہو, اتنے سارے ریلیجنز لوگوں نے خود بنا دیے دنیا میں, ہے نا. اور باقی آپ لوگ جانتے بھی ہیں بہت سارے باطل نظام جو ہیں. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ گاؤں کے چودھری بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے لارڈز بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اینی گروپ آف پیپل اور اینی انڈیویجول جو کہ صحیح صاف ستھرے نظام سے ہٹ کر باطل نظام کی سربراہی کر رہا ہے اپنے ایکشن سے, تو وہ جو ہے نا وہ طاغوت ہے, یعنی جو قرآن کا راستہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اب علماء یہود بھی تو یہی تھے نا, ہر دھرمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے, مشرکین عرب کو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں, یہ صحیح راستے پر ہیں. تو یہ سارا تھا. ایک بات میں بار بار مجھے کہنا بھی چاہیے, لیکن میں دوبارہ تھوڑا سا اس کے اوپر ایک وہ کروں گی, اسٹیمپ لگاؤں گی.
جو میں نے شروع میں بھی بات انٹرو میں کہی تھی یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کہ always when you are studying Quran, never think this is something fantasy or this was for the historic era, right? Always try to apply it on yourself. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. Because قرآن کی جو آیات ہیں it is for all times to come, that is in the future, it was for the past and it is also for the present. So اب جب ہم حسب حال یعنی ابھی حال میں پڑھ رہے ہیں present tense میں ہیں تو ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے. جب کسی کی کوئی بھی قوم علمی خیانت پر اتر آ جاتی ہے, نچلی سطح پر آ جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو من حیث القوم معاف فرمائے. تو یہودیوں کے سرداروں کا بھی یہ تھا کہ آؤ چلو مسلمانوں کا کچوبر نکالتے ہیں, آؤ چلو یہ کرتے ہیں, آؤ چلو ان کو ان کے خلاف لابی بناتے ہیں. آج ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اینٹی مسلم جو لابی بنی ہوئی ہے, جو جوش لابی بنی ہوئی ہے, this is what which we see in the پس منظر of ayats when we study Quran historically, right? This is what which is happening now also and always this has been like this. تو اسی لیے ہم لوگ اس حال میں ہیں. اب اور مزید اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں حدیث کی, یعنی جانوروں کی آواز سے فال لینا اور پھر جانوروں کو نشان جا رہے ہیں. میں نے کچھ اگزامپلس دے بھی دیے. تو یہ سب فالگیری جو ہے یہ اجازت نہیں ہے, اور یہ سب لوگ کیا ہوں گے, اللہ کی لعنت کے مرتکب ہوں گے. اب دیکھیں جبت کی تو ہم نے اگزامپلس دیکھ لی نا, مزید ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹیک ہوم میسج ہو جائے. اور طاغوت ہر وہ غلط نظام آ گیا, ہر وہ غلط شخص آ گیا, ٹھیک ہے, چاہے وہ جتنی بھی ہائی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے اس کو جتنے بھی تمغے اس دنیا میں مل رہے ہیں, پریزیڈینشیل ایوارڈز مل رہے ہیں, نوبل ایوارڈز مل رہے ہیں, جو کچھ بھی مل رہا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو قرآن. تو جب تو طاغوت سے بچیں کیا کہ اللہ کے مرتکب نہ ہوں. ٹیرٹ کارڈز آ گئے, سپرسٹیشنز آ گئی, ایسٹرالوجی آ گئی, پامسٹری آ گئی, اینڈ اسٹارز آ گئے, and all isms which are against Islam, as we talked about, Satanism, secularism, etc. etc. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا جو نظام ہے اس کو غالب کرنے میں ہمارا بھی کچھ حصہ ڈال دیں. آمین. میم میرا آپ سے اگلا سوال ہے, اسلام کے سیاسی اصولوں اور امانت کے کانسیپٹ پر ذرا سی روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں میں ذرا سی نہیں, میں زیادہ روشنی ڈال دیتی ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے, اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اگلی آیت بھی میں تلاوت کرنا چاہوں گی, 59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول اللہ کی, اطاعت کرو ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو, اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار
اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اچھا جناب تفسیر دیکھتے ہیں، امانتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے امانت؟ امانت اپنا یقین قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، ایک امانت ہی ہے نا ہمارے۔ جی جنرلی کیا آتا ہے امانت میں؟ بالکل سمپل، چابیاں پکڑا دی کسی کو لاکر کی، بھائی میرے نوٹس ہیں یہ کھونے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یہ میری اپنی محنت ہے۔ کسی کا راز رکھنا امانت۔ راز رکھنا، ٹھیک ہے۔ مال ہو گیا جناب، عہدہ اللہ نے عطا کیا آپ کو، وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ منصب، ذمہ داری، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں، ایجوکیشنل یا حکومت میں۔ راز امانت ہے۔ ہم ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا ہمارے اندر قبر بنی ہوتی ہے، کوئی بھی راز دے دے، ویسے بھی نا اگر ہم پریکٹس نہیں بھی کریں تو وہ راز ہمارے پاس رہتا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے، عہد ایک امانت ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں کہ میں ملک کے لیے بھی عہد کرتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، میں یہ کام اتنی اچھی طرح اپنے کروں گا، تو ووٹ بھی ایک امانت ہے۔ بھئی آپ کسی کرپٹ بندے کو دے رہے ہیں، آپ کسی نیک روح کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ حکومت نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ ووٹ بھی اس لیے نا امین کو دیں اور عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے تو ہم ووٹ کیوں دیں، تو میں لوگوں کو یہی سمجھاتی ہوں اس آیت کے ذریعے سے کہ یہ دراصل آپ کے پاس جو ووٹ ہے یہ آپ کے پاس اللہ نے امانت دی ہے، آپ جس کو صحیح سمجھ رہے ہیں آپ اس کو دے دیجئے، اس امانت کو ضائع نہیں کیجئے، کیونکہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا گواہی کی صورت میں۔ تو جتنے لوگ ڈیفرنٹ پارٹیز کو ادھر ان کو برا کہتے ہیں، میں ان کو یہی کہتی ہوں اپنی امانت اللہ کے بینک میں جمع کرا دیجئے اس آیت کے پیش نظر۔ تو 59 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اسلام کا پورا مذہبی، تمدنی، سیاسی نظام، اس کی بنیاد اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفاع ہے۔ اس میں یہ اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت کے اندر اصل میں بیسیکلی نا 3-4 پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلامی نظام میں اصل مطاع یعنی کہنا کس کا ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے زیر نگین ہے۔ اچھا، مسلمان کی انفرادی زندگی پرسنل لائف اور اجتماعی زندگی اجتماعی نظام کلیکٹیو لائف، یہ دونوں کا مرکز محور قبلہ و کعبہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور وفاداری۔ جیسے کوئی اپنے دوست سے کرتا ہے نا، جگری دوست سے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا سب سے اچھا دوست ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی وفاداری کے مد مقابل کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اسلامی نظام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے، لیکن جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اللہ کے احکام کے مطابق کر کے دکھایا، ان کے قول، ان کے افعال، سب کچھ اللہ کی حکم کے مطابق ہوتے تھے نا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطاع ہیں، یعنی ان کے بھی ہم اطاعت کریں گے، جو ان کی احادیث ہیں، جو ان کی سنت کے ذریعے سے ہم تک باتیں پہنچیں، وہ سب ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں سیاست نہیں ہے، تو دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے میرے بچوں اور میرے بہن اور بھائیوں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مدینے کی اسلامی ریاست، اسلامک اسٹیٹ بنا کے دکھا دی تھی، وہ ان کا مشن سٹیٹمنٹ تھا، جو کہ رہتی دنیا تک رول ماڈل رہے گا، اور اسی کو ہم رول ماڈل رکھیں گے، جو کہ اب دوبارہ تو پاکستان کی شکل میں آیا لیکن پھر دوبارہ کوئی ایسی خطہ زمین پر نہیں آیا۔ جناب 3rd پوائنٹ اس میں اولو الامر ہے، یعنی جو حکمران ہوں، یعنی اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہوں، علماء ہوں،
یا ایڈمن کے جو لوگ ہوں یا جج ہوں یا شیوخ ہوں یا سردار ہوں، تو یہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو اولو الامر کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کے گروہ میں سے ہوں، یعنی خدا اور رسول کا وہ مطیع ہو۔ یہ نہیں کوئی بھی کرپٹ بندہ ہے تو کہ اس نے یہ کہہ دیا تو ہم اس کا کہنا مان لیا، نہیں۔ چوتھی بات ہے جناب اسلامی نظام، جو کہ اس آیت میں زیر بحث آئی اور بتایا گیا کہ یہ مستقل اور قطعی اصول کے اوپر طے کر دیا گیا کہ اسلامی نظام میں خود اللہ کا حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فائنل اتھارٹی ہوگا، آخری سند، بنیادی قانون۔ اسی لیے فیصلہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے کیا جائے گا۔ قرآن مجید جو ہے ہماری کتاب آئین تو ہے ہی، کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، لیکن اس کے اندر ہمیں تعلیم بھی ملتی ہے، نصیحت بھی ملتی ہے، جو کہ ہم نے ابھی 58 اور 59 آیات کے ذریعے سے دیکھا۔ تو بس یہی بات ہے کہ یہ ہمارے ان چاروں اصولوں کی پیروی کرنا اسلام کا اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنی دنیا میں اپنا ایک راستہ صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتے ہیں اور آخرت بھی اپنی جو ہے نا وہ سدھار سکتے ہیں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ عملی نقطہ کیا ہوا کہ جو ہم نے ابھی کیا، ہم اس کو سم اپ کر رہے ہیں۔ امانتوں کی پاسداری، جان، مال، جاب، پوزیشن، ووٹ آ گیا۔ نمبر 2، اللہ، رسول، اولو الامر، اسلامی نظام، انہی اصولوں پر بنے گا اور یہی بنیاد ہوگی ہماری۔ اور بنیاد کے اندر سلیکشن آف دا کینڈیڈیٹ کے اندر میں نے 2 باتیں لکھی ہیں، صلاحیت اور صالحیت۔ صلاحیت کا مطلب ہے کہ کمپٹنس اور صالحیت یعنی نیکی، پائیٹی۔ یہ بڑے گولڈن پرنسپلز ہیں فار دا سلیکشن آف دا کینڈیڈیٹ۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ قرآن کریم کے نزدیک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم ہے اور اس کی نافرمانی کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64-65 سے اب ہم جواب دے رہے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ حکم خداوندی کے بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ بھی تم فیصلہ کرو گے اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ یعنی تفسیر کیا ہوئی اس کی نا، کہتے ہیں نا زمانی جمع خرچ یا لفظی طور پر جو ہے مان لینا، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی اطاعت بھی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنا، اور جو قانون وہ لے کر آئے ہیں قرآن کریم کی صورت میں ان قوانین اور احکام کو ان کی پیروی بھی کرنا۔ تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ اور یہ جو آیت ہے اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زندگی تک محدود نہیں تھا، تا قیامت ہے۔ یہ تھوڑی سی یہ والی جو آیت ہے یہ ری انفورس کر رہی ہے ہماری پچھلی آیت کو بھی نا، کنٹینیوٹی بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ فائنل ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آدمی کے مومن یا مومن نہیں ہونے کے لیے اس کا فیصلہ کرے گی نا۔ تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ میری کوئی بات تھوڑی شدت پسندی والی لگے، اللہ نہ کرے،
لیکن اصل میں یہ ہے کہ جو لاجک ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے حقیقت یہی ہے، چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن انشاءاللہ ماننے والے ہی ہیں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جس سے میں لے کر آیا ہوں۔ خواہش نفس یعنی جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ تو پریکٹیکل پوائنٹ، عملی نقطہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور اس کا تقاضا پورا نہ کرنے والا مومن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، موت سے مجھے بلکہ سب کو ہی ڈر لگتا ہے، کیا اس کا کوئی طے شدہ وقت ہے یا اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں رہنمائی کریں؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کوئی طے شدہ وقت تو اللہ نے تقدیر میں ہی لکھ رکھا ہے، لیکن ہم سے مخفی رکھا گیا اور ہمیں تو نہیں بتایا نا۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رہی موت تو جہاں کہیں بھی تم ہوگے بہرحال وہ تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ ان سے کہو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لہٰذا تفسیر دیکھ لیتے ہیں مختصراً کیا مطلب ہوا کہ موت کا وقت تو متعین ہے نا، اب کوئی کتنا ہی چاہے اسے روک نہیں سکتا۔ آپ اور میں کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہم روک سکتے ہیں؟ وہ تو آنا ہی ہے۔ تو پھر ایسا نہیں اچھا ہو کہ ہم اس کی تیاری کل سے نہیں، آج سے نہیں، ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ آپ دیکھیے ایک سنگر تھا مائیکل جیکسن، پینل آف ڈاکٹرز ور امپلائڈ، دنیا کے کون سے ٹریٹمنٹس، اور سمجھ لیں مجھے تو جب میں امیجن کرتی ہوں ایز اے ڈاکٹر مجھے تو لگتا ہے وہ ایک کوکون میں ایک شیل میں ہی رہ رہا تھا، لیکن کیا اس کی زندگی بچ سکی؟ آپ 1,00,000 گارڈ رکھ لیں، آپ سیکیورٹی کے کون سی ٹاپ سیکیورٹی اپنے گھر میں رکھ لیں، آپ کوئی بھی بیماری کے 1,000 ویکسینز لگوا لیں، آپ 10 سیکیورٹی ایجنسیز ہائر کر لیں، آپ 5 ہیلتھ انشورنس کمپنیز ٹاپ کی ہائر کر لیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا موت سے بچ سکتے ہم؟ بالکل نہیں۔ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کر دیا ہے اس وقت فرشتے آ جائیں گے اور کہیں گے چلو بی بی آ گیا تمہارا روانگی کا وقت، اور اس وقت پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اس کے پاؤں میں چبھتا ہے۔ اتنی پیاری بات ہے نا، بیماری ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، آج کل پنک آئی پھیلی ہوئی ہے، اس سے پہلے کووڈ، تو اگر مومن ہو تو وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ عملی نقطہ کیا ہو گیا؟ Is there any life-saving vaccine discovered yet? No, not yet. Will it be available in our lifetime? No. Yes or no? کیا ہم موت سے بچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ نہیں۔ تو دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، ہم ٹرانزٹ پہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں نا ٹرانزٹ پہ، بڑا انجوائے کرتے ہیں، چلو ڈیوٹی فری جائیں، ادھر جائیں، یہ ٹرانزٹ دوسری طریقے کا ہے۔ تو دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو، یہ حدیث بھی ہے۔ تو اٹس اے ویٹنگ لاؤنج، اور اللہ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عمل کی توفیق دے کہ ہم اپنے 1 منٹ کو بھی زندگی میں ضائع نہ کرنے والے ہوں، اور جو ضائع ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور ہم اپنا وقت جو ہے نا صحیح اعمال
کے اندر ہی کیش کرائیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ شیطان کی کیا قائم اور عزائم ہے، ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ شیطان کے کیا کام اور عزائم ہیں، شیطان کے کیا ہتھ کنڈے ہیں؟ شیطان تو سردار ہوتا ہے، پھر اس کی پوری فوج ہے، اس کے چیلے ہوتے ہیں، اسے وہ روز رپورٹ لیتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے اس نے اللہ سے وعدہ لیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء کی آیت نمبر 118 میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لعنہ اللہ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا، یعنی وہ اس شیطان کے اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ آیت نمبر 119، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، میں انہیں حکم دوں گا کہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ شیطان کا وعدہ تھا جو اس نے اللہ سے کہا تھا۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اس کا مطلب کیا اصل میں، کیا اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا رہے ہیں، کیا تفسیر ہے اس کی۔ شیطان نے کہا میں ان کے اوقات میں، انسان کے اوقات میں، ان کی محنتوں میں، کوششوں میں، ان کی قوتوں میں، پاورز میں، ان کی قابلیتوں میں، ان کے ٹیلنٹس میں، ان کے مال میں، ان کی رزق میں، ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، اپنا حصہ شامل کروں گا، ان کو فریب دے کر ایسے نچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک حصہ جو ہے میری راہ میں صرف کر دیں گے۔ مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دن اور رات کے اذکار کہے ہیں، صبح کے اور شام کے، ٹھیک ہے، اس کے مصنون اذکار ہیں جو دعائیں ہوتی ہیں، اس سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی، پناہ میں ہم آتے ہیں، شیطان کی پروٹیکشن ہمیں ملتی ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، تو ہمیں اللہ فرشتے بھیج دیتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہ اس کے اندر بہت ساری پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہمیں ازبر ہونی چاہیے، کسی دن ہم اس پہ بھی کوئی کلپ بنا لیں گے اللہ نے چاہا تو ورنہ آیت الکرسی ہو گئی، سورہ فلق، سورہ ناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار، اور چھوٹی چھوٹی بہت پیاری دعائیں ہیں جو ہم پڑھیں تو اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں نا، بسم اللہ نہیں پڑھتے، جو کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں ہم اس کی دعا نہیں پڑھتے، شیطان ہمارے ساتھ بیس پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے پوری اپنی فوج کے ساتھ۔ کھانے میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ جی آئی ایم سوری، مجھے حیا بھی آتی کہتے ہوئے، لیکن واش روم جب ہم جاتے ہیں، جب ہم دعا نہیں پڑھتے، ہم بھول جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ یاد رکھیں گے۔ تو the shaitans and the jinns, they can see you. اب جب دعا پڑھتے ہیں they become blind, they cannot see you. اس لیے آپ کے اوپر حملے جو ہے نا ان کے نہیں ہو سکتے، جو بری چیزیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو شیطان کی چالیں کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا، برائی کو خوشنما دکھانا، بے حیائی کی اشاعت کرنا، ہے نا۔ ایک سلیو لیس میں کوئی لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے، بے پردہ لڑکی ہے بہت خوبصورت نظر آتی ہے، پردے والی کو تو کوئی کہے گا اس کے اندر کیا، ان میں کیا میں اٹریکشن ہے۔ فیملی پلاننگ ہو گئی، جینڈر چینج جو ہو رہا ہے آج کل، 72 سے اوپر جینڈرز بن گئے ہیں، ہوموسیکشوالٹی ہے، سیروگیٹ مدرز ہے، کلوننگ ہے، کلرڈ لینسز ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جن کی اجازت نہیں ہے، جو ویسٹ میں ڈیز منائے جا رہے ہیں، ہیلووینز ہیں، ویلنٹائنز آپ سب کو پتہ ہی ہے، آرٹسٹ میک اپ ہوتا ہے جس کے اندر پورا چینج کر دیتے ہیں، اس میں ایک عجیب عجیب وہ کر کے نا اس کی ٹریننگ لوگ لیتے ہیں۔ Let me very open, if you allow me, let me be very open about it. Permanent makeup
hair wigs, hair extensions, wearing rings all over the body. Dog, cats, get-up lifestyle is in vogue in West these days. اللہ ہمارے ملک اور مسلمانوں کو اس سے بچا کے رکھے. وائٹننگ انجیکشنز, اللہ نے تو وائٹ نہیں بنایا تو تم کو گورا ہونے کی کیا تکلیف ہے, ٹھیک ہے. بعد میں جب لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر آتے ہیں روتے ہوئے. پلاسٹک سرجری ٹو چینج فیچرز only for beautification purposes. Rest in case of accidents or other purpose or any deformity, I say that's okay, right? But only for beautification purposes, that's not allowed because there is no end to it, right? کہ آپ پھر فطرت سے دور بھاگی چاہ رہے ہیں. Then happens یہ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. I'm pointing out few. Illegal relationships, haram relationships, explicit media material, گناہ کان کے, آنکھوں کے, ہاتھ کے, زبان کے, شرک بدعات میں الجھا دینا, پیری مریدی پہ, فلانے شخص سے پوچھنا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو کیا یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اگر اس کے بھی اینڈ میں بہت زیادہ چلے جاتے ہیں تو ایک دوسری اینڈ ہو جاتی ہے. آپ کسی سے دعا کے لیے تو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو اللہ سمجھنا اور اس کو اللہ کے اختیارات میں شامل کرنا یہ ایک دوسرا راستہ ہو جاتا ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ. اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر نوشابہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. جمال الوجود بذكر